فی اسلامی، یہ فصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے حوالے سے کہ آپ اسلام کب لائے اور آپ کا اسلام کس درجے کا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مختلف المضامین روایتیں ذکر کی ہیں اور پھر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ اس موضوع پر لکھنے والے تمام مورخین اور سیرت نگاروں کو کرنا پڑا ہے۔ تو سب سے پہلے امام ترمذی اور ابن حبان کی روایت یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الست حق الناس بہا، کہ کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں؟ الست اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلا اسلام لانے والا نہیں؟ الست صاحبہ قضا، الست صاحبہ قضا، کیا میں ایسا نہیں، کیا میں ایسا نہیں؟ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے زمانے کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ دوسری روایت ابن عساکر کی حارث کے طریق سے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے اخرجہ خیثمہ بسند سعید عن زید بن ارقم قال اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر الصدیق، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے نماز پڑھنے کا شرف پایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، اور اس شرف سے بھی ایک گونا اشارہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں یہ شرف حاصل ہوا، ورنہ اس میں صراحت کے ساتھ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے اسلام کی وضاحت ہوتی ہو۔ ابن سعد عن ابی اروا الدوسی الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا کہ اول من اسلم ابو بکر الصدیق، سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد طبرانی اپنی جامع کبیر میں اور عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ سألت ابن عباس، کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس کان اول اسلاما، کہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق، سب سے پہلے لوگوں میں اسلام لانے والی ذات کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لم تسمع قول حسان، کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نہیں سنی ہے اذا تذکرت شجب من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریۃ اتقاها واعدلها الى النبی واوفاها بما حمل والثانی التالی المحمود مشهده اول الناس منهم صدق الرسل، کہ جب تم کسی میرے معتمد شخص، میرے معتمد بھائی کی کسی رنج و غم کا ذکر کرو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو بھی یاد کرو۔ مطلب جب تم میرے کسی بھائی کی مشکلات کو، اس کی قربانیوں کو یاد کرو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو، بما فعل، ان کے کارناموں کو بھی یاد کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ پوری امت میں سب سے بہتر ہے، خیر البریات الا النبی اتقاها، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اس پوری مخلوق میں یا یہ زمین پر سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ عادل شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کے تئیں سنجیدہ، سب سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے، یعنی جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئیں ان ذمہ داریوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے، اوفا، سب سے زیادہ پورا کرنے والے۔ اور اس کا ترجمہ سب سے بڑے جانشار بھی آپ کر سکتے ہیں۔
ان تمام ذمہ داریوں کے حوالے سے جو انہیں دی گئیں ان ذمہ داریوں کو سب سے زیادہ پوری کرنے والے۔ ثانی سے اشارہ ہے ثانیہ سنین کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے شب میں غار کے اندر دوسرا قول موجود تھا۔ قرآن کی وضاحت کے مطابق وثانی سنین یہ ما فی الغار، کہ وہ دو میں کے دوسرے جب وہ دونوں غار میں موجود تھے تو انہوں نے اپنے دوست سے فرمایا کہ لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں والثانی والتالی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہنے والے دوسری شخصیت کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب تالی کا ترجمہ یہاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ رہنے والے، المحمود مشہدہ، ان کی قربانیاں قابل تعریف ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے لوگوں میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے فرمائی؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور یہی مضمون ہے جس مضمون کی بنیاد پر انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر فرمایا ہے کہ جب ان سے سوال ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو یہ مضمون ہے جو اولیت کو بیان فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ذات کا نام ہے صدیق اکبر۔ جی تالی نہیں بتایا، ثانی بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ رہنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اخرج ابو نعیم ان خراب بن سائب کو کہتے ہیں کہ سالک محمود بن مہران قل تو میں نے حضرت میمون بن مہران سے پوچھا، تو میں نے یہ بات ان سے سامنے رکھی تھی، علی افضل عندک ام ابو بکر و عمر، کہ آپ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر، یعنی حضرت شیخین زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا تو فرتعدا، تو ان کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، یعنی یہ سوال سن کر ہی غصے کی بنیاد پر ان کا بدن کانپنے لگا، جس طرح کوئی شخص سخت غضبناک ہوتا ہے کسی بات کو سن کر، ایسے ہی ان کا حال ہوا، حتی سقطت عصاہ من یدہ، یہاں تک کہ ان کی اپنی لاٹھی، ان کا سہارا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ ما كنت اظن ان ابقى الى زمان يعدل بينهما یا بہما، کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا جس زمانے میں ان دونوں حضرات کے درمیان موازنہ کیا، یعدل کر دیجیے، یعدل بہما، ان کے درمیان موازنہ کیا جائے گا۔ للہ درہما کانا راس الاسلام، یہ دونوں حضرات یا راس الاسلام کریں، کانا راس الاسلام یا راس الاسلام، اس میں راس الاسلام لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں حضرات تو اسلام کی بنیاد ہیں، ان دونوں سے اسلام کو کافی تقویت حاصل ہوئی، موازنہ نہیں کرنا تھا، نہ اس طرح کا سوال کرنا تھا، ان دونوں شخصیتوں کی عظمت اپنی جگہ پہ بہت مسلم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ فابو بکر کانا اولا اسلامن او علی، کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا؟ تو جواب ارشاد فرمایا واللہ لقد آمنا ابو بکر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمن بحیرہ الراہب حین مر بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بحیرہ راہب کے پاس سے ان کا گزر ہوا تھا، اور اس نے آپ کے چچا سے آپ کی نبوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ان کی پیشانی میں نبوت کے آثار چمک رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان اشارات کو سمجھ لیا تھا، یعنی آپ کے دل میں ان اشارات کے حوالے سے تصدیق کی راہ ہموار ہونی شروع ہو گئی تھی۔ سنیں، ہم کو دوبارہ یاد نہیں رہیں گے۔ فرماتے ہیں واختلف فیما بینہ و بین خدیجہ حتی انکحہا ایاہ،
اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی۔ یعنی جب وہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس واقعے کے وقت یا وہ منظر یا ان باتوں کی سرگوشیاں ان کے کانوں تک پہنچی تھی اس راہب کی، اور اس کے بعد سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی بھی ہوئی۔ اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی شادی کے لیے کوششیں کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس کوشش میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور یہ جب یہ سب ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ دور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف کا ہے، اور نبوت کا اعلان و اظہار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں کیا ہے، اور جس وقت کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہت دور کی بات، بہت گہری بات تاریخ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں۔ وذالک کلہ، یہ سارا واقعہ قبل ان یولد علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے کا ہے، جس سے اگرچہ لفظ ایمان آپ نہیں بول سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اشارہ انہیں نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال تصدیق کی راہیں، صداقت یعنی تصدیق کی راہیں دوستی کی راہ سے ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یعنی تصدیق کی راہوں پر کب پہنچے؟ جب انہوں نے اس سے پہلے دوستی کی راہیں ہموار کر ڈالی۔ ٹھیک، اس کے بعد فرماتے ہیں وقت قال، اور یہ بات انہوں نے انہ اول من اسلم وقت قال خلائق من الصحابہ والتابعین وغیرہم، صحابہ، تابعین وغیرہم کی ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام، وقت قال خلائق من الصحابہ والتابعین وغیرہم، بل ادعا بعضهم الاجماع، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس بات پر اجماع کا قول نقل کیا ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور قول ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائی حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اقوال مختلف ہو گئے اور اجماع کا بھی قول کر لیا گیا، تو اب اس اجماع کو ایک خاص جہت سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اجماع بین الاقوال، اور ان مختلف الاقوال مضمون کو اتفاق کی صورت میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، وَعَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبْيَانِ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، وَخَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں۔ اور سب سے پہلے جس عظیم شخصیت نے اس اجماع کی بات کی، اس اجماع کی جانب اشارہ فرمایا، وَأَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْجَمَاعَ الامام ابو حنیفہ اخرجہ عنہ، کہ سب سے پہلے جس نے اس اجماع کو نقل فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر سالم بن ابی جعد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حنفیہ سے پوچھا، هل کان ابو بکر اول القوم اسلاما، کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اب وہ مختلف روایتیں جو اس مضمون کے خلاف ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فَبِمَا عَلَى أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَ حَتَّى لَا يُذْكَرُ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، کہ پھر کس بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائق ہیں،
اس بنیاد پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوقیت رکھتے ہیں اور اولیت رکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی شخص کا بھی نام اس مقام پر نہیں لیا جاتا. یعنی جب بھی قدر و منزلت اور سبقت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے رسول کی صحابیت کا شرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا موقع انہیں حاصل ہوا. انہی کا نام کیوں آتا ہے؟ اگر سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کا نام ہر جگہ پہلے نمبر پر کیوں آتا ہے؟ یہ اصل سوال تھا. تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ، کہ اس لیے ان کا نام آتا ہے کہ وہ اسلام کے اعتبار سے ان میں سب سے برتر ہے، کہ جس وقت سے وہ اسلام لائے اس وقت سے ان کے اسلام میں برتری اور قوت دیکھی گئی، یہاں تک کہ وہ ان کا وصال ہو گیا. یعنی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کے ایمان کی جو قوت تھی وہ پوری طرح برقرار رہی، اور جب تک ان کا وصال نہیں ہو گیا تب تک ان کے اسلام کو ہم نے فائق اور سب سے زیادہ قوی ہی دیکھا ہے. اس اعتبار سے ہر جگہ انہی کا نام لیا جاتا ہے. ابن عساکر سند جید محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کون ہیں محمد بن سعد بن ابی وقاص؟ انہوں نے اپنے والد گرامی محمد نے اپنے والد گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکانا ابوبکر صدیق اولکم اسلاما، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةٍ، کہ 5 لوگ ان سے پہلے، 5 سے بھی زیادہ لوگ ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے. وَلَكِنْ كَانَ خَيْرَنَا إِسْلَامًا، ہاں ہمیں سب سے بہتر اسلام کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ نہیں ہیں. اب اس کے بعد ان سے پہلے وہ 5 لوگ کون ہیں بیان کرنے والے نے اگر بیان کر دیا ہے تو محقق کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی راہ نکالی ہوگی اپنے بیان کی. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ الظاہر انا، ظاہر یہ یعنی ان کے قول کا مضمون جو ہے کہ سب سے پہلے اسلام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے پہلے 5 سے زیادہ لوگ ہیں جنہیں اسلام لانے کا موقع ملا ہے. وہ 5 زیادہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، اللہ کے رسول کے اہل خانہ، جنہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نزول وحی کا واقعہ سنایا. جو پہلی بار غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد وہ انہیں لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور انہوں نے پوری بات اچھی طرح سمجھا دی، چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور بے شمار نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ملاحظہ فرمائی اور کتابوں سے اس کی تصدیق کی. تو بیان فرماتے ہیں کہ انا اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا قبل کل احد، کہ سب لوگوں سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایمان لائے. ان میں اللہ کے رسول کی زوجہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت زید اور حضرت زید کی بیوی ام ایمن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ورقہ بن نوفل، یہ حضرات ہیں. اور انہوں نے یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات رکھی ہے اس بات میں اسی جانب اشارہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے نام پر، جسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان کے بعد جنہیں سب سے پہلے یہ موقع حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ یہ حضرات ہیں. تو ان کے کہنے کا مضمون یہ ہے. ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اول مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھے جانے والے ان آثار کے مطابق
دلی اور قلبی میلان ہوتا ہے، وہ قلبی میلان بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی کوئی بات انہوں نے اسلام و ایمان کی نہیں سنی تھی، تو ظاہر سی بات ہے نہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات ان کے سامنے بیان فرمائی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ تو جن کے سامنے سب سے پہلے یہ بات آئی وہ یہ حضرات ہیں، اور اسی جانب اشارہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ حضرات ایمان سے مشرف ہو چکے تھے۔ رہنے دو حضرت، زیادہ پڑھو گے تو